خداوند یسوع مسیح کے نام اسلام اور رحیہ کی جانب سے خوش آمدید۔ مرکز کی انجیل باب 4 کی آیات 33 اور 34 میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح بہت سی تمثیلیں دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن خلوت میں اپنے شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرتا تھا۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کی تمثیلوں کو سمجھنے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ سلیم صاحب، آپ یہ بتائیں کہ تمثیل کیا ہے؟ عارف بھائی، تمثیل ایک ایسا بیان ہے جس کے کردار اور واقعات کے ساتھ سننے والے آسانی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ تمثیل بیان کرنے والا دراصل اس کہانی کے وسیلہ کوئی گہری بات سمجھانا چاہتا ہے۔ مشرق وسطیٰ اور مشرق قریب کے کلچرز میں تمثیل کا استعمال کافی عام ہے۔ پرانے عہد نامہ میں قائدوں کی کتاب اور سیموئیل کی دوسری کتاب میں بھی چند تمثیلیں ملتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے تمثیلوں کے ذریعے گہرے روحانی بھید بیان کیے ہیں، لیکن تمثیلوں کی درست تشریح کرنا ان بھیدوں تک پہنچنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ عدنان بھائی، آپ تمثیلوں کی تشریح کرنے کے کچھ اصول بتائیں۔ بھائی، سلیم بھائی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ تمثیلوں کی درست تشریح کرنا انتہائی اہم ہے۔ اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جس تمثیل کی تشریح خداوند یسوع مسیح نے کر دی ہے اس کو کوئی نیا رنگ دینے کی کوشش نہ کریں۔ متی 13 باب میں خداوند یسوع مسیح نے بیج بونے والے اور کڑوے دانوں کے بارے میں 2 تمثیلیں بیان کیں۔ اسی باب کی اگلی آیات میں خداوند یسوع مسیح نے ان کی تشریح بھی کر دی۔ اس کے بعد کسی اور تشریح کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر تمثیل کے بیان کرنے کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے۔ تمثیل کی تشریح کرتے ہوئے اس اہم مقصد پر فوکس کریں اور ہر کردار، جگہ یا واقعے کا کوئی چھپا مطلب تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ متی 13 باب میں رائی کے دانے اور خمیر کے بارے میں 2 تمثیلیں ہیں۔ ان دونوں تمثیلوں کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ خدا کی بادشاہی آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے۔ اب اگر آپ اس کھوج میں لگ جائیں کہ یہاں رائی کے دانے یا خمیر کو کس چیز کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تو آپ تمثیل کے بڑے پیغام کو کھو دیں گے۔ سلیم بھائی، لوکا کی انجیل کے باب 15 میں 3 تمثیلیں بیان کی گئی ہیں، آپ ان کے بارے میں بتائیں۔ عارف بھائی، ایک ہی وقت میں ایک ہی مضمون سے متعلق کئی تمثیلیں بیان کرنا بھی مشرقی معاشروں میں بہت عام تھا۔ لوکا باب 15 میں جن تمثیل کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ تینوں کسی چیز کے کھو جانے کے بعد مل جانے کی کہانیاں ہیں۔ پہلی تمثیل میں ایک بھیڑ کھو جاتی ہے اور چرواہا اسے ڈھونڈ لایا۔ دوسری تمثیل ایک گمشدہ سکے کے بارے میں ہے جو ایک عورت سے کھو گیا اور وہ اس کو تلاش کرتی رہی جب تک اس کو مل نہ گیا۔ تیسری تمثیل کو ہم عام طور پر مصرف بیٹے کی کہانی کہتے ہیں۔ اس میں ایک باپ اپنے بیٹے کو کھو دیتا ہے، لیکن کچھ عرصہ کے بعد وہ بیٹا واپس آ جاتا ہے۔ تینوں کہانیوں کے اختتام پر خوشی کے اظہار کے لیے جشن منایا جاتا ہے۔ ان تمثیلوں کی شدت اور گمشدہ چیز کی قدر میں بتدریج اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہاں میں تمثیل کی تشریح کرنے کا ایک اور اصول بتانا چاہتا ہوں۔ جب کئی تماثیل ایک ہی باب میں بیان کی گئی ہیں تو ان کا آپس میں تعلق اور تسلسل تلاش کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ ارے بھائی، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر تمثیل ایک خاص وقت، جگہ اور تمدن کے پس منظر میں بیان کی گئی ہے۔ تمثیل کی درست انٹرپریٹیشن کے لیے خطیب اور مخاطب کے تاریخی اور معاشرتی حالات کا جائزہ لینا انتہائی اہم ہے۔ ہم 2000 سال پہلے اسرائیل میں کہی گئی تمثیل کو آج کے پاکستانی یا امریکی مزاج کے مطابق انٹرپریٹ نہیں کر سکتے۔ بائبل کے کسی بھی حصے کی انٹرپریٹیشن کے لیے اپنی سبجیکٹو تھنکنگ سے بالاتر ہوئے بغیر درست تشریح کرنا بہت دشوار ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔
اور دعا گو ہیں کہ خدا باپ کلام مقدس کو پڑھنے اور سمجھنے میں آپ کی رہنمائی کرے. آمین. معزز ناظرین، اپنی آراء اور سوالات ہمیں info@rahehaq.org پر بھیجیں.